السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے دو رخ پن کی ممانعت، یعنی ان کے سامنے ان کی، ان کے سامنے ان کی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دو آدمیوں یا گروہوں میں اختلاف اور نزاع ہو تو وہ ہر فریق سے مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے حسن تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور پیچھے اس کی برائی اور بدخواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اردو زبان میں دو رخا کہتے ہیں اور عربی میں ذو الوجہین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ایک طرح کی منافقت اور ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے، جس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو سخت تاکید فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے اور ایسے لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامۃ ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔ صحیح بخاری و مسلم۔ قیامت میں ایسا آدمی جس بدترین حالت میں دیکھا جائے گا، اس کی کچھ تفصیل اس سے اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ عن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان ذا وجہین فی الدنیا كان له یوم القیامۃ لسانان من النار۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعدے ہیں مختلف قسم کے ہیں اور ان کے درجے بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح برے اعمال اور برے اخلاق جن پر عذاب کی وعیدیں ہیں وہ بھی مختلف قسم کے اور مختلف درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے ہر نیکی اور بدی کا ثواب کا عذاب اس کے مناسب مقرر فرمایا ہے، لہذا دو رخا پن یعنی جو ایک طرح کی منافقت ہے اس کی سزا یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے منہ میں وہاں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہم حفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں سے بعض سانپوں کو دو زبانیں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ بعض بد اعمالیاں اور بد اخلاقیاں حقیقت میں نہایت خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سنگین ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہیے اتنی فکر نہیں کرتے۔ ایسی ہی برائیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ بری عادت دو رخا پن، ان کے سامنے ان کی، ان کے سامنے ان کی، بھی اسی قبیل سے ہے۔ ہم میں سے بہت سے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے اور آخرت میں اس پر کتنا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں ہر جگہ حق اور سچائی پر گامزن رہیں۔ جس کی جو بات ہے اس کے سامنے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے اس کی تعریف، اس کے منہ کے سامنے اس کی تعریف، اور پیٹھ پیچھے جو ہے برائی میں لگے رہیں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ حدیثیں سنائے ہیں، یہ رہنمائیاں آپ نے فرمائی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت میں داخل ہونے کا اپنے آپ میں اہل پیدا کر سکیں۔
اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب یہ دیکھنے کے اعتبار سے لگتا ہے کہ بہت ہلکے گناہ ہیں، لیکن یہ بہت بڑے اور عظیم سنگین گناہ ہیں۔ ہمیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے کی ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ سعادت حاصل ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔